الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھنے کی ہمیں اور آپ کو آج سعادت عطا فرمائی ہے اور توفیق میسر فرمائی ہے کہ آج ہم لوگوں نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مکمل رمضان کو صحت اور عافیت کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو نعمت عطا فرماتے ہیں اس نعمت کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا، اس مال کی زکوٰۃ ہے کہ ہم اس مال پہ سال گزر جانے کے بعد 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم عطا فرمایا ہے اور انسان کا جسم یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی زکوٰۃ ہے اور وہ زکوٰۃ ہے روزہ۔ اس نعمت کی زکوٰۃ ہے کہ انسان سال میں ایک بار روزہ رکھے۔ یہ روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انسان آج تک اس دنیا میں آئے ہیں، جتنی امتیں اور جتنی قومیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں، قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ کو فرض کیا گیا ہے جیسے روزہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے رکھنے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کر دی تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا روزہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت رکھا جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے اور عذاب الہی سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات عطا فرمائی۔ اس وقت سب سے پہلا روزہ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا، اور پھر یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ کوئی بھی عالم ایسا نہ بچا کہ جس نے نہ لکھا ہو کہ تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ ساری امتیں جتنی بھی دنیا میں آئی ہیں، روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا ہے کہ سب رکھیں۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو امتوں کا حال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، روزے کی کیفیت اور صورت الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن روزے کا تصور جو ہے وہ تمام مذاہب کے اندر ہے۔ روزہ رکھنے کا اہتمام تمام دھرم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام مذاہب کے اندر روزہ رکھنے کی جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمام امتیں جتنی آئی ان پر روزے فرض کیے، اور جتنے مذاہب جو ہے دنیا کے اندر ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے اعتبار سے
روزہ جو ہے رکھتے ہیں، اس لیے یہ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ترین عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، انسان گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، روزہ۔ نمبر 4، زکوٰۃ، اور نمبر 5، حج۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک مالی عبادت ہوتی ہے، ایک انسان کے جان کی عبادت ہوتی ہے۔ مالی عبادت وہ زکوٰۃ ہے اور حج ہے کہ اس کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ زکوٰۃ آدمی جب دے گا جب مال ہوگا، حج جب کرے گا جب مال ہوگا۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، ایک تو روزہ ہے اور ایک نماز ہے۔ تو روزہ یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی عاقل ہو، جو آدمی بالغ ہو، جو آدمی مقیم ہو، مسلمان ہو، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس کو مل جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے مکمل روزے رکھے۔ اس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ اس لیے جو بچے بالغ ہو جائیں، جو بچے ہوشیار سمجھدار ہو جائیں، ان کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ بالغ ہو جانے کے بعد بچوں کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نیکی کا بدلہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اور اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ یہ فرمانے کہ روزہ میرے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ دیگر عبادات میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، حج کرنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس لیے کہ بھائی لوگ حاجی کہیں گے، نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگ نمازی کہیں گے، لیکن جو آدمی روزہ رکھے گا نا وہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھے گا، کیونکہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کوئی روزے دار نہیں کہہ سکتا، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ تنہائی میں کھا بھی سکتا ہے، لیکن روزے میں اتنا ڈرتا ہے آدمی اللہ سے کہ ذرا سا ایک پانی کا گھونٹ بھی اپنے اندر جانے نہیں دیتا۔ روزے میں سب سے زیادہ خشیت الہی پائی جاتی ہے، خوف خدا پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اتنا مجھ سے ڈر رہا ہے روزے کے اندر، تو پھر روزے دار کا جو بدلہ ہے وہ میں خود ہوں۔ اندازہ لگائیے آپ کی کتنی بڑی فضیلت اس روزے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے۔ ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جائز خواہشات کو بھی، جائز خواہشات سے بھی رکتا ہے۔ اس کے لیے اجازت تھی کھانے کی،
کھانا جائز ہے اس کے لیے، لیکن روزے کے اندر جائز خواہشات کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، اپنے نفس کو مطیع بنا رہا ہے، اپنے نفس پر زور ڈال رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ نفس فرما بردار بنے گا، نفس جو ہے گناہوں سے بچے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ روزے دار کی حالت الحمدللہ وہ ہو جاتی ہے کہ اس کا نفس ایٹومیٹک گناہوں سے اس کو بچاتا ہے۔ یہی تو تقویٰ ہے، انسان قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، یہی تو تقویٰ ہے، اس کا نفس اس کا مطیع بن جاتا ہے۔ جو نفس سرکش ہے، جو نفس شیطان کے قدم پر چلتا ہے، جو نفس جو شیطان کے حکم پر چلتا ہے، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نفس کو مطیع و فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس نفس کو آمادہ بنا دیتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر قرآن اتارا ہے لوح محفوظ سے۔ اسی مہینے کی ایک رات تھی جسے شب قدر کہتے ہیں، اس رات کے اندر جو ہے قرآن اترا ہے۔ اس لیے قرآن کا اور رمضان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، خصوصی تعلق ہے، کیونکہ رمضان کو نسبت ہے قرآن کے ساتھ اور قرآن کو نسبت ہے رمضان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک کا مہینہ اپنی حالت زندگی کے اندر پائے، اس کو رمضان میں موقع مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ یہ روزہ بڑی عبادت ہے، یہ مہینہ بڑی عبادت کا مہینہ ہے۔ اس کے معنی رمضان اتنا، اس کا اسلامی سالوں میں 9واں مہینہ ہے، اسلامی مہینوں کے اندر 9واں مہینہ ہے رمضان۔ اس کے معنی ہے جھلس دینے کے، جلا دینے کے۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ اس کا مہینے کا نام رمضان اس لیے پڑا کہ جب یہ پہلا رمضان جب آیا تھا تو بڑا شدید گرمی والا تھا، جھلسا دینے والا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان پڑ گیا۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان اس کا نام اس لیے پڑا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر گنہگاروں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام رمضان پڑا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے شعبان کے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مکمل مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال رمضان المبارک کو پایا ہے، اور 9 سال آپ نے مستقل رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ 9 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ ایام 20 کے اندر آپ روزے رکھتے تھے۔ جب یہ روزہ فرض ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھائی اب عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ جو آدمی چاہے رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ایسا مہینہ دے دیا، آپ نے فرمایا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت ہے، اور جس کا بیچ کا عشرہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرانے کا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ 3 حصوں پہ تقسیم کیا، اور تینوں حصے بابرکت ہیں، تینوں حصے برکت والے ہیں، تینوں حصے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، سرکش شیاطین قید کر لیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں
شیاطین کا اثر انسانوں پر بہت کم ہو جاتا ہے. مسجدیں خالی تھی، اب مسجدیں بھر گئیں. پہلے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اب نماز پڑھنے لگے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے محروم القسمت آدمی نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. اور ادھر یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان ہم نے قید کر لی ہے، اور بہت سے لوگوں کی حالت تو جھوکی تو رہتی ہے. تو اس کا جواب حضرت شیخ نے دیا کہ دیکھو، پہلی بات تو ہے کہ صرف انسان کو شیطان ہی نہیں بہکاتا، اس کا نفس بھی بہکاتا ہے. جو لوگ اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے. اور ان کا نفس جو گناہ کرتا ہے، 11 مہینے جو گناہ کیے ہیں، اس 11 مہینے کے اثرات نے ان کو رمضان المبارک میں بھی روزہ رکھنے کا موقع نہ دیا. رمضان المبارک میں بھی وہ روزہ نہ رکھ پائے، اور 11 مہینے گناہ کرتے کرتے ان کا نفس ایسا گناہوں کا عادی ہو گیا کہ جو انہیں مسجد میں آنے نہیں دیتا. اس لیے اس مبارک مہینے میں شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں. فرشتے اعلان کر دیتے ہیں، اے خیر طلب کرنے والے آ جاؤ، اے خیر کے چاہنے والوں آ جاؤ، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے. روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کرنی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ معدے سے نکلنے والی بھوکا رہنے کی وجہ سے معدے کے اندر سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ کو وہ بڑی محبوب لگتی ہے. وہ بو مراد نہیں جو دانتوں میں گندگی کی وجہ سے پیدا ہو، نہیں، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو بو انسان کے منہ کے اندر آ جاتی ہے، وہ بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اور انسان جب افطار کرتا ہے، افطار کے وقت میں ساری نعمتیں اللہ کی اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیں، اور وہ کھا نہیں سکتا، ایک ایک سیکنڈ کا انتظار کر رہا ہے. اس وقت اللہ کو کتنا پیار اپنے بندے پر آتا ہے کہ دیکھو بندہ میرا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، پھل موجود ہے، شربت موجود ہے، پورے دن سے بھوکا ہے لیکن کھا نہیں رہا ہے. اللہ کو بندے پر ترس آتا ہے، پیار آتا ہے اللہ کو اپنے بندے پر. اللہ تعالیٰ جو ہے رشک فرماتے ہیں کہ دیکھو تو میرا بندہ کھا نہیں رہا ہے، اس کو کون سی چیز نے روک رکھا ہے؟ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے میرا ڈر. اس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے. میری محبت کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے یہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. ایسے وقت میں بندہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بلا تاخیر قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. افطار کے وقت میں جو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اس لیے افطار کے وقت میں دعا مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت نبی علیہ السلام نے سحری کا حکم دیا، فرمایا تصحروا، اے لوگوں سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور یہودی کے روزے میں یہ فرق ہے کہ یہودی جو روزہ رکھتے ہیں وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں ہم سحری کے بعد روزہ رکھتے ہیں. ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کا کھانا یہ سنت ہے، چاہے تھوڑی چیز کھائی جائے، اور کھانی بھی چاہیے تھوڑی چیز. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری قوم کا حال تو یہ ہے کہ جو روزے کے مقاصد ہیں وہ حاصل ہی نہیں ہوتے. کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ اس لیے حاصل نہیں ہوتے کہ جب سحری کا نمبر آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پورے دن بھوکا رہنا، کوئی 4 روٹی کھا رہا ہے، کوئی 5 روٹی کھا رہا ہے، پیٹ کو جو ہے ناک تک بھر لیتے ہیں. اور کیا نیت کری کھانے سے پہلے کہ جی پورے دن بھوکا رہنا، اور اس کے بعد جب روزے میں کا نمبر آتا ہے کھولنے کا
پھر کیا خیال کریں کہ جی پورے دن سے بھوکے ہیں، بس ابھی تو کھانے کو مل رہا ہے، اس لیے سحری میں بھی خوب کھاتے ہیں اور افطار کے وقت میں بھی خوب کھاتے ہیں، اس لیے جو ہے بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے لیکن پیٹ بھر مت کھائیے گا، پیٹ بھر کھانے کو ہماری شریعت پسند نہیں کرتی۔ روزے کی لذت، روزے کا ذائقہ ہمیں جب محسوس ہوگا کہ جب ہمیں بھوک کی کیفیت پیدا ہو ہمارے اندر، پیاس کی کیفیت پیدا ہو ہمارے اندر، پھر ہمارا نفس اس کو جذب کرے گا، پھر ہمارا نفس اس کو قابو میں رکھے گا، اور جب ہمارا پیٹ بھر گیا، پیٹ بھرنے کے بعد ہم ایک دم سو جائیں گے، اور جو ہے گیس کی شکایت پیدا ہوگی، طرح طرح کی شکایتیں پیدا ہوں گی، شام کو پھر تلی ہوئی چیز کھائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، تمام چیزیں جو ہے ہم پھر پیٹ بھر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اکثر ہوتا ہے مغرب بعد دیکھیں گے ہم ڈاکٹروں کی دکانوں پہ بھیڑ لگی رہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے روزے کی کیفیت نہیں سمجھی۔ سحری میں تھوڑا کھائیے گا، افطار کے وقت میں جب پورے دن کا آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ ایک دم یوں فرمایا، حکما نے لکھا ہے کہ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کو دو چیزیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک چیز تو ہے تلی ہوئی چیز، جب انسان تلی ہوئی چیز ایک دم خالی معدے میں ڈالے گا تو وہ زہر بن کے کام کرے گی، اور ایک ہے چینی کا شربت۔ یہ دونوں چیزیں حکما فرماتے ہیں کہ انسان کو روزے کی کیفیت میں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جو کھجور ہے، ہمارے آقا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور سے افطار فرماتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی، سادہ پانی۔ ان دو چیزوں کے بارے میں آج کا میڈیکل سائنس کیا، حکما کیا، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے دن کی جو ضعف، کمزوری تمہارے جسم کے اندر آئی ہے، آپ 2 کھجور استعمال کریں، 2 کھجور استعمال کریں، اس سے آپ جو ہے روزہ کھولیں، اس کے بعد تھوڑا سا آپ پانی پئیں، معدے کو تھوڑا تر ہونے دیں، ابھی وہ خشک ہے، ایک دم پکوڑی جا رہی، پکوڑے جا رہے، اور جو ہے پھلکیاں جا رہی، یہ چل رہا ہے، سب تلی ہوئی چیز ایک دم معدے میں پہنچائیں گے تو وہ بیماری پیدا کرے گی۔ تھوڑی دیر جو ہے ہم لوگ اپنے معدے کو تر کرنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے کھانے کا نظام بنائیں، اور کھانے میں بھی پیٹ کو ناک تک مت بھریں، ورنہ تراویح کے اندر دقت پیدا ہوگی۔ کھانا جو ہے تھوڑا کھائیں، ہلکا کھانا کھائیں، ہلکا کھانے کا جو ہے خیال کریں، تو پھر دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو روزے کی کیفیت کیوں نہیں محسوس ہوگی۔ انشاءاللہ جب ہم اس رمضان میں معمول بنا لیں آپ کہ ایک تو تلی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، آپ تلی ہوئی چیزیں زہر ہیں، اور ایک کھانا جو ہے تھوڑا کھائیں گے آپ، افطار کے وقت میں خاص طور سے کھجور کا اور سادے پانی کا جو ہے پینے کا اہتمام کریں گے، اور اپنے نفس کو خوگر بنائیں گے کہ بھئی کنٹرول میں ہمیں اپنے نفس کو رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کہ ہمارے نفس کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوگا، ہمارے نفس کو یہ احساس بھی ہوگا کہ دنیا کے اندر جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے بھوک کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، چونکہ روزہ ایک اس درد کا احساس بھی کرانا ہے کہ جو ان لوگوں کو ہے جو بیچارے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تم بھی ایسے بنو کہ دیکھو ان لوگوں کا درد محسوس کرو۔ روزہ اس کیفیت کا نام بھی ہے، اس لیے اپنے رمضان المبارک کو خوب احتیاط کے ساتھ گزاریں، سحری کھایا کریں۔ اور سحری میں ایک مسئلہ یہ، لوگ جو ہے نا یہ خیال کرتے ہیں کہ سحری جو ہے وہ اذان تک کھائی جا سکتی ہے، نہیں، اگر کسی نے سحری اذان تک کھائی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اذان جو ہوتی ہے وہ سحری کے وقت میں نہیں ہوتی، اذان سے 15 منٹ پہلے صبح صادق تک آپ کھا سکتے ہیں، اور صبح صادق کے بعد، صبح صادق کے 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ روزے کے اندر نیت کا مسئلہ ہے، بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے میں نیت کا کیا حکم ہے؟ ہر روز روزے کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شروع رمضان میں نیت کر لے کہ میں پورے رمضان المبارک کی جو ہے نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ روزے رکھوں گا۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ روزانہ کہے،
اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی صرف روزہ رکھ رہا ہے، اس نے نیت نہیں کی، تو اگر اس کو زوال سے پہلے پہلے اس کو یاد آ جائے تو اس کو چاہیے کہ نیت کر لے۔ اگر اس نے بالکل نیت نہیں کی، بالکل نیت نہیں کہ روزہ رکھ، بس خالی رک گیا کھانے پینے سے، تو کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ تھوڑا ہی ہے، بلکہ نیت کے ساتھ کھانے پینے جیما سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس لیے نیت تو کرنی پڑے گی۔ اگر کسی روز بھول جاؤ، پہلی بات تو شروع میں ہی کر لو۔ جیسے آپ نماز میں آئے، آپ تراویح میں، اب ہر 2 رکعت میں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ 2 رکعت میں نیت کے لیے کھڑے، اتنے میں رکعت بھی نکل گئے۔ اگر ان سے پوچھے کہنے کے لیے آئے آپ گھر سے نماز، یہی تو نیت ہے، یہی تو نیت ہے۔ نیت کے معنی دل کا ارادہ، دل کا ارادہ وہ آپ نے کر لیا ہے، اس لیے جو ہے نیت جو ہے ہم شروع میں کر لیں۔ اور جو ہے ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہمارے سے اس میں کوئی چوک نہ ہو جائے، کوئی ذرا سی چوک نہ ہو جائے۔ 1-2 منٹ کی بعض مرتبہ بے احتیاطی ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ نہیں کھلتی، اذان پہ آنکھ کھلی، اب وہ کیا کرے گا؟ علماء نے فرمایا، فقہاء نے لکھا ہے کہ بس آدمی جو ہے شروع ہو جائے، نیت کر لے، روزے کی نیت تو اس کی ہے ہی، وہ اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ انسان کو غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، رات میں صبح میں جب اٹھا اس کو غسل کی حاجت ہو گئی، تو اب جب غسل کی اس کو حاجت ہوئی تو 10 منٹ باقی ہیں، ادھر سحری کا مسئلہ ہے، تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ بیچارے ناپاکی کی حالت میں غسل وہ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، آپ پہلے کھانا کھا سکتے ہو اگر وقت کم ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ غسل کر لیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنی نماز ادا کریں، ایسا کر لیا کریں۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں کہ اتنے پہلے غسل کرنے گئے، اس کے بعد دیکھا کہ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا۔ پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ ناپاکی کی حالت میں آدمی کھانا کھا سکتا ہے حالت جنابت میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنا غسل کر لے، اس کے بعد نماز ادا کر لے۔ بہت سے لوگ جب غسل ان پر واجب ہو جاتا ہے وہ فجر کو اکثر قضا کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ عذر نہیں ہے فجر قضا کرنے کا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کریں، غسل اگر واجب ہو جائے تو غسل کریں، اور نماز ادا کرنے کا پورا جو ہے اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ ایک فرض اگر آپ نے ادا کیا، 70 فرضوں کے برابر جو ہے کیا ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، بہت سے لوگ شوگر کے مریض ہیں، وہ اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں کہ اتنے دیر بھوکا رہنے کی کیا کنڈیشن ہے۔ اگر ڈاکٹر ان کو منع کر دیں کہ بھئی آپ جو ہے آپ پہ کام نہیں چلے گا، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سردی کے زمانے میں روزہ رکھ لیں۔ اگر سردی کے زمانے میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو چاہیے اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہے، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، ایک روزے کا بدلہ وہ کسی غریب مسکین کو دے دے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو طبیعت ناساز ہو جاتی ہے تو ان کو بلڈ ٹیسٹ کرانا پڑ جاتا ہے، خون ٹیسٹ، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو درد ہو جاتا ہے تو انجیکشن کا مسئلہ آتا ہے کہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، نہیں درد کی حالت میں تو انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے، خون ٹیسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ہے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔